کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، سجدے رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر۔ بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، بانو کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا زہرا کے یار کو، بانو شبیر میرے پاس ہے، صدقے کو بس یہی، شبیر میرے پاس ہے، صدقے کو بس جھولے سے لا کے دے بانو لال کو، جھولے سے لا کے دے بانو لال کو، بانو کہاں تلاش شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، ارے دیکھا لہو میں غرق جو نبی کے جمال کو، دیکھا لہو میں غرق جو نبی کے جمال کو، بانو کہاں تلاش لیلا دعائیں کرتی ہے، اب بات کربلا، لیلا دعائیں کرتی ہے، اب بات کربلا، ارے یار جدا نہ کرنا کسی معاشرال کو، ارے یار
मैदान से देखिए हाय शबीर ला रहे हैं मैदान से देखिए अपने ज़ईफ़ कांधे पे 18 साल को अपने ज़ईफ़ कांधों पे 18 साल को बानो कहाँ तलाश ज़ैनब के साथ रोती है सब मिल के बीवियाँ ज़ैनब के साथ रोती है सब मिल के बीवियाँ जब देखती थी रोज वक़्ते ज़वाल को जब देखती थी रोज वक़्ते ज़वाल को शबीर अपने रोज़े पे बुलवाएंगे ज़रूर हाय शबीर अपने रोज़े पे बुलवाएंगे ज़रूर तौक़ीर तू निकाल दे दिल से मलाल को तौक़ीर तू निकाल दे दिल से मलाल को मानो कहाँ तला कौन हम शक्ल रसूल जिसका नाम बाप के नाम पे था शक्ल नाना की थी और मेरा मौला हुसैन जब उस फर्जंद को देखता था तो फरमाते थे दो दो तसल्लियां मिलती हैं बाप का नाम देखता हूं तो बाबा की तसल्ली मिलती है नाना की शक्ल देखता हूं तो नाना की जुदाई से तसल्ली मिलती है और जब बदला उतारने का वक्त आया और करबला में ये शहजादा खड़ा था आप अंदाजा नहीं कर सकते कि बाप बेटे में कितना प्यार था बाप बेटे में कितनी मोहब्बत थी आप अंदाजा नहीं कर सकते वलीद के दरबार में सबसे पहले जिसने तलवार खींची मन सल्ला सैफ फहुवल अब्बास व अलीउल अकबर तारीख का फिक्रा यह है कि जब मरवान ने कहा था ना सर कलम कर लो और ये शहजादे अंदर दरबार में दाखिल हुए तो सबसे पहले जिसने तलवार खींची वो शहजादा अली अकबर और जनाब अब्बास गाजी थे तो अली अकबर को सीने से लगाकर कहा मेरे नाना के हम शक्ल ये नाना का मदीना है ये नाना का शहर है यहां खून में नहीं बहा सकता अज़ादारा ने इमाम मजलूम
اس کے بعد پھر پوری زندگی کربلا کے آخری سانس تک یہ دونوں ہستیاں شہزادہ علی اکبر اور جناب عباس غازی مولا کو کبھی تنہا نہیں نکلنے دیتے تھے. ایک دائیں رہتا تھا ایک بائیں رہتا تھا. سارے سفر میں ادھر علی اکبر ادھر عباس غازی ساتھ ساتھ سائے کی طرح دونوں. اب آپ کی سمجھ میں وہ فقرہ آئے گا کہ کربلا میں جب اکیلا رہ گیا نا فاطمہ کا لال تو فنظر یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا. جو عادت پڑی ہوئی تھی نا، دائیں دیکھتے تھے تو اکبر نظر آتا تھا، بائیں دیکھتے تو عباس نظر آتا تھا. لیکن آج دائیں دیکھا اکبر نظر نہیں آیا، بائیں دیکھا عباس نظر نہیں آیا. عزیزو، اس شہزادے کو جب حکم دیا تھا امام نے کہ بیٹا اب میں حکم دیتا ہوں تم جاؤ. ابراہیم نے بھی بیٹے کو حکم دیا تھا، مگر ابراہیم نے کہا تھا میں نے خواب میں دیکھا ہے، خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ کہ بابا جو حکم ہوا ہے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، صبر کرنے والا. اور جب شہزادہ علی اکبر سے میرے مولا نے کہا اکبر میں حکم دیتا ہوں تیروں تلواروں اور برچیوں کا سامنا کرو، تو شہزادے نے کیا جملہ کہا یہ بھی سن لیجئے. اسماعیل کا جملہ تھا آپ مجھے صابر پائیں گے. شہزادہ علی اکبر قدم پہ سر رکھ کے کہتا ہے بابا ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین، آپ مجھے شکر کرنے والا پائیں گے. اسماعیل کا بیان ہے صبر کرنے والا، علی اکبر کہتا ہے شکر کرنے والا. صبر کیا جاتا ہے مصیبت پر، شکر کیا جاتا ہے نعمت پر. جو چیز اسماعیل کو مصیبت محسوس ہو رہی تھی اسے حسین کا لال نعمت سمجھ کے سینے سے لگا رہا تھا. کہا بیٹا اس طرح گئے تو کیا ہوا؟ رکابوں میں پڑے ہوئے قدم شہزادے نے نکال لیے. کہ بابا حکم؟ کہا جا پہلے ماں کو سلام کر، جا بہنوں سے مل. اس طرح گیا تو کیا مزہ آیا. وہاں ابراہیم نے اسماعیل کی ماں کو بتایا نہیں تھا، اور یہاں حکم ہے جاؤ جاؤ ماں سے ملو. خدا کی قسم ادھر شہزادے نے خیمے میں قدم رکھا، ادھر اللہ نے جنت میں آواز دی اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہمت ہے تو یہ منظر بھی دیکھ. خدا کی قسم ہاجرہ کے دل کی دھڑکنیں جنت میں بڑھ گئی جب دیکھا کہ یہ شہزادہ ماں کے پاس آیا. ماں مصلی پہ بیٹھی تھی، شہزادہ کی نظر ماں کے سر اقدس پہ پڑی. ادھر آیا ماں نے ادھر منہ موڑ لیا، ادھر آیا ماں نے ادھر منہ موڑ لیا. قدموں میں بیٹھ کر کہتا ہے ماں ناراضگی ہے؟ کہا نہیں بیٹا. ماں منہ کیوں موڑ لیتی ہے؟ کہا بیٹا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، ابھی تک تو زندہ ہے، ابھی تک تو زندہ ہے. دیکھ بیٹا میں نے منت مانی ہے، تیرے سہرے کی نہیں، تیرے بیاہ کی نہیں، تیری شادی کی نہیں. 4 رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گی جب تیری میت میرے سامنے آئے گی. بڑے حوصلے سے سنتے آئیے. ایک دم کہتا ہے ماں اماں جان میں اسی لیے تو اجازت لینے آیا ہوں. کہ بیٹا اگر اجازت لینی ہے تو مجھ سے نہ لے، میں نے تو صرف تجھے جنم دیا ہے جس نے 18 سال تک پالا ہے. جا اجازت اس ماں سے لے. ادھر سے علی اکبر پھوپھی کے خیمے میں داخل ہوئے، ادھر سے بسم اللہ کہہ کر حسین بھی داخل ہوئے، اور آواز دے کر کہتے ہیں
بہن زینب آج ہم سننا چاہتے ہیں ماں بیٹے میں کیا گفتگو ہوتی ہے، اور ارباب عزا صاحبان اولاد کہاں ایسی بہن پیدا ہوگی۔ ایک دم فرماتی ہے ہاں حسین میں سمجھ گئی یہ اکبر کیوں آ رہا ہے، میں سمجھ گئی۔ جملہ سنیں گے آپ، حوصلہ ہے تو سن لیجئے۔ کہتی ہیں حسین بھائی میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کیا اون و محمد کا صدقہ دے کر اس کے سر سے موت کی بلا ٹل نہیں سکتی؟ میں اگر اون و محمد کا صدقہ دے دوں۔ اتنے میں علی اکبر قریب پہنچ گئے، علی اکبر کو گلے سے لگا کر کہتی ہیں اکبر میں سمجھ گئی تو کیوں آ رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ اکبر، تیرے بعد میرا بھائی زندہ نہیں بچے گا۔ جب اکبر نے پھوپھی کا یہ عزم دیکھا، خدا کی قسم سعادت مند بیٹا پھوپھی کے قدموں میں بیٹھ گیا، پھوپھی بھی بیٹھ گئی، اکبر نے اپنا سر پھوپھی کی گود میں رکھ دیا اور عجیب ناز بردارانہ لہجے میں کہتا ہے اماں میری ایک خواہش ہے، آج اپنے ہاتھوں سے میرے بالوں میں کنگھی تو کر دو، اپنے ہاتھوں سے میری آنکھوں میں سرما تو لگا دو۔ کہ اکبر تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ اماں ساری زندگی میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، کوئی سوال نہیں کیا، آج پہلا سوال کر رہا ہوں کہ ہاں بیٹا میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ؟ کیا بیٹا کجا میں کجا تیری دادی، میں تیری دادی کی خاک پا۔ اچھا اماں وہ افضل ہے نا؟ اماں پھر بات سن، میں ہوں تیرا بیٹا، حسین ہے فاطمہ کا بیٹا، آج اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر، اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر۔ جلدی سے پھوپھی نے سینے سے لگایا، بازو پر سورہ حمد کی تلاوت کی اور قربانی کی طرح خود پیچھے اکبر کو آگے لے کر چلی۔ اماں آپ کہاں چلے؟ کہ بیٹا ذرا بہنوں سے مل لو۔ بہنوں کے خیمے میں جو لائی، بہنوں نے گھیر لیا، کسی نے اکبر کی ابا چومی، کسی نے ہاتھ چوما، کسی نے ماتھا چوما، کسی نے گلا چوما، کہ ایک کانپتی ہوئی آواز آئی اکبر بھائی میں گلے تک نہیں پہنچ سکتی، اکبر بھیا میں سینہ نہیں چوم سکتی، اگر اجازت ہے تو میں تیرے پاؤں چوم لوں۔ ایک دم جو جھکا ہے اکبر، بی بی سکینہ کو سینے سے لگایا، کافی دیر تک وہ بچی بھائی کے گلے میں باہیں ڈالے رہی۔ یہ کہہ کر جب اکبر نکلنے لگے تو ایسا منظر آ گیا کہ حسین جیسا صابر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے خیمے سے نکل گیا۔ ایسا منظر آیا، جب آخری قدم باہر نکالا تو ایک کانپتی ہوئی آواز آئی اکبر مجھ سے نہیں ملنا، اکبر مجھ سے نہیں ملنا۔ پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بیمار بھائی کمر پکڑ بستر بیماری سے اٹھا چلا۔ اور کہتا اکبر تیرا سفر ختم ہو رہا ہے اکبر، میرے حق میں دعا کرنا اکبر، میرا سفر بڑا طویل ہے اکبر۔ یہ کہہ کر اکبر تو چلے گئے۔ حسین ابن علی نے مرج البحرین کے موتی کو صدف زین پہ رکھ دیا۔ علامہ نقن صاحب سے میں نے بچپن میں یہ فقرہ سنا تھا کہ حسین اپنی جگہ امام تھے، لیکن سینے میں باپ کا بھی دل تھا۔
جو جو اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا، بے اختیار میرے مظلوم امام کے قدم اٹھتے چلے گئے. گھوڑا تیز ہوتا گیا، حسین کے قدم بھی تیز ہوتے گئے. آگے چل کے اکبر نے سوچا یہ کون آ رہا ہے؟ مڑ کے دیکھا تو بابا کو دیکھا، گھوڑے کو روکا، کہا بابا آپ کیوں زحمت فرما رہے ہیں؟ بابا آپ کیوں آ رہے ہیں؟ بابا جگر پہ ہاتھ رکھ کے فقرہ سنیے. ٹھنڈی آنکھ کھینچی حسین نے اور کہتے ہیں اکبر تیرا کوئی اکبر جو نہیں ہے، کاش کہ تیرا کوئی اکبر ہوتا، پھر میں پوچھتا. اچھا اکبر، خدا حافظ بیٹا، میں ٹیلے پر کھڑا ہوں، جہاں جہاں جانا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا. اکبر اکبر روانہ ہو گئے. حسین ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، فضا خیمے کے در پہ، پھوپھی خیمے کے اندر مسلح پہ، ساتھ ہی اکبر کی ماں بیٹھ گئی. اکبر کی نظر شہادت پر، حسین کی نظر اکبر پر، فضا کی نظر حسین کے چہرے پر، باقی بیویوں کی نگاہیں جناب فضا کے چہرے پر. عزیزو، خدا کی قسم میں تفصیل سے پڑھ نہیں سکتا، مجھ میں خود اتنی ہمت نہیں ہے. میں جب روایتیں پڑھی میں نے تو آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ سینے میں برچھی کا پھل لگا. میں نے خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے جو چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ اکبر اس انداز سے بڑھ رہے تھے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اکبر کے سامنے آئے. سنان ابن انس ملعون نے پیچھے سے چھپ کر، جس طرح وحشی نے جناب حمزہ کو نیزہ مارا تھا، ہم شکل پیمبر کو اس ملعون نے چھپ کے نیزہ مارا. وہ نیزہ لگا پیٹھ میں، نیزے کا پھل نکل آیا سینے کے اندر. علماء نے اس پر جو بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آگے سے شے لگے تو سوار پیچھے کی طرف جاتا ہے، اور پیچھے سے لگے تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ شہزادے نے ایک دم جھک کر گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی. نیزہ لچک کھا کے ٹوٹ گیا، اور جیسے ہی ٹوٹا ہے نیزہ، ہم شکل پیمبر زین سے زمین پہ آنے لگا. خدا کی قسم یہ اکبر کی شہادت کی خصوصیت جو میں نے دیکھی وہ سن لے صاحبان اولاد. ہر شہید نے گرتے وقت مولا کو آواز دی، مولا میرا سلام، مولا میری مدد کو آ، مولا میں گر رہا ہوں. اکبر واحد شہید ہے کہ جب نیزہ ٹوٹا، برچھی کا پھل باہر نکلا، زین سے زمین پہ آنے لگا. یہ شہزادہ باپ کو مدد کے لیے نہیں کہتا، یہ پہلا شہید ہے جو ایک دم گرتے گرتے کہتا ہے میدان میں نہ آنا بابا، قاتل بہت، میدان میں نہ آنا بابا، ظالم بہت ہے، نیزے بہت ہیں، تلواریں بہت ہیں. بے اختیار حسین کے قدم بیٹے کی طرف بڑھے. یہ بھی علامہ ہی کا جملہ ہے. اتنا تیز چلے ہیں حسین کہ تنابوں سے خیمے کی قدم الجھا، فاطمہ کا لال گر گیا. یا علی کہہ کے پھر اٹھے، پھر گرے، پھر اٹھے، پھر گرے. 70 مرتبہ 70 مرتبہ اٹھے ہیں، گرے ہیں. اور جب چلنے کی ہمت نہ رہی تو مقتل کا جملہ سنیں اور حوصلے سے سنیں کہ جب حسین چل نہ سکے، پیدر و لاش پسر زانو بزانو،
وہ بازو بازو رسید. جملہ یہ ہے جس طرح 1 سال کا معصوم بچہ چلتے وقت کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے. حسین گھٹنیوں کے بل چل کے پہنچے اور کہا اکبر بیٹا میں آ گیا، اکبر میں آ گیا. علامہ موصوف فرمایا کرتے تھے کہ جب حسین مدینے سے چلے تھے داڑھی سیاہ تھی، 2 کو کربلا پہنچے داڑھی سیاہ تھی، خیمے اکھڑ گئے داڑھی سیاہ تھی، پانی بند ہو گیا 7 کو داڑھی سیاہ تھی، اکبر کو روانہ کر دیا داڑھی سیاہ تھی. اور جیسے ہی اکبر کی لاش پہ پہنچے اور خون میں زلفوں کو تیرتا دیکھا، بس دیکھا داڑھی سفید ہو گئی، داڑھی سفید ہو گئی اور کہا اکبر میں آ گیا بیٹا، میں آ گیا بیٹا. اکبر نے ہچکی لی اور ایک دم کہتا ہے بابا میں اماں سے مل سکتا ہوں بابا، بابا مجھے اماں سے ملا دیں گے؟ کہ اچھا بیٹا حوصلے سے. ایک ہاتھ اکبر کی گردن میں رکھا، ایک ہاتھ پاؤں میں ڈالا، یا اولی کہہ کے لاش اٹھائی. 1-2 فٹ اٹھی، اکبر کو ہچکی آئی، حسین نے لاش کو پھر رکھ دیا، پھر ہمت کر کے اٹھایا، پھر ہچکی آئی، پھر رکھ دیا، پھر اٹھایا. جب 4تھی دفعہ اٹھانے کی ہمت جواب دینے لگی، بیٹھ گئے، گھٹنے زمین پہ رکھے، اکبر کے رخسار سے رخسار ملا دیا اور ٹھنڈی آہ لے کر کہا اکبر میں بوڑھا ہو گیا. اکبر بیٹا جوان کی میت ہے، بیٹا مجھ سے نہیں اٹھتی. اکبر اکبر اس طرح کر، تو دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال دے، ادھر سے تو آسرا دے، ادھر سے میں زور لگاؤں. ارباب اعضاء اللہ آپ کو سوائے غم حسین کا کوئی غم نہ دے. اکبر نے ایک ہاتھ گلے میں ڈالا باپ کے، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا. کہا نہیں بیٹا دونوں ہاتھ ڈال دے. کہا بابا میں یہ ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا. کہا نہیں اکبر میں اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں، اکبر یہ ہاتھ ہٹا لے. جیسے ہی اکبر نے ہاتھ ہٹایا حسین کی نظر اکبر کے سینے پر پڑی. فرشتوں نے عبادتیں چھوڑ دی، رسول نے روضہ چھوڑ دیا، فاطمہ نے بقیہ چھوڑ دیا، علی نے نجف چھوڑ دیا. 6 انچ کی برچی آدھی باہر آدھی اندر. حسین حسین نہ رہے، حسین حیدر ہو گیا. زمین پر بیٹھے، آستینیں الٹی، برچی پہ ہاتھ رکھا، مدینے کی طرف رخ کیا، آواز دی نانا رسول دادا ابراہیم کو لے آج میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، میں نے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے نہیں ہیں. اور یہ کہہ کر آخری جملہ سنیں، حسین نے برچھی پکڑی، برچھی ہلی، اکبر کا بدن ہلا، زمین کربلا ہلی، خیمے ہلے، پھوپھی کے سر سے چادر ہلی. حسین نے بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ کہہ کر برچھی کا پھل کھینچا، ادھر برچھی کا پھل کھینچا. جلدی سے رسول دوڑے، فاطمہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. فاطمہ اب نہ دیکھنا، فاطمہ اب نہ دیکھنا. کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر. سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر، کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر.